پہنچ سکتا نہیں. ساری دنیا زور لگائے آسمان کی بلندی تک کوئی پہنچ سکتا نہیں. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی ساری دنیا بھی زور لگائے میرے محمد کی بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ قرآن نے مانا دیا ہمیں رفعنا، اور پھر میرا پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. کہاں کہاں پیغمبر کی کوئی صفت اٹھا کے دیکھ، کسی صفت کے مد مقابل تمہیں کوئی نظر نہیں آتا. پیغمبر کا اخلاق دیکھ، پیغمبر کا حلم اور کرم دیکھ، پیغمبر کے معجزات دیکھ، پیغمبر کے کمالات دیکھ. اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. بعض کے درجات کو ہم نے بلند کر دیا ہے. تو تمام تر اوصاف حمیدہ میں، تمام تر کمالات عربیہ میں، تمام تر کمالات قدوسیہ میں، تمام تر کمالات علیہ میں اگر سب سے زیادہ بلند مقام ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب تابعین صحابہ کرام سے پوچھتے کہ یار ہمیں کوئی محمد کے بارے میں خبر دو، ایک دن لوگ جمع ہوئے ابن ابی حالہ کے پاس، فرمایا کہ ہمیں کوئی پیغمبر کے بارے میں خبر دو. تو ابن ابی حالہ انہوں نے روایت کی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس روایت کا بس میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ ابن ابی حالہ کہنے لگا جب علی بن ابی طالب نے مجھے محمد الرسول اللہ کی ذات کے حسن کا تذکرہ کیا کہ پیغمبر جیسا حسین آج تک کسی ماں نے جنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی تربیت اللہ کریم نے اپنی رحمت کی گود میں دی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کوئی نبی رحمت للعالمین نہیں ہوا سوائے محمد عربی کے. ہر نبی رحمتاً لقومی ہی ہے، لیکن محمد کا وجود رحمتاً للعالمین ہے. ہر نبی قوم کے لیے آیا، لیکن پیغمبر الی یوم الدین قیامت تک لوگوں کے لیے آیا. جو القاب اللہ نے پیغمبر کو محمد کو دیے ہیں وہ کسی اور کو ملے. اب دیکھ ذرا ایک بات، اول سے لے کے آخر کا قرآن کو دیکھ. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں. اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے. لیکن اس امت کے لیے قانون کیا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم تم اٹھا سکتے. آپ نے فرمایا لعن اللہ من حلف لغیر اللہ. دوسری روایت میں آتا ہے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ غیر کی قسم اٹھائی اس نے شرک کر دیا. اللہ تو قادر ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ اللہ کا نظام قدرت پہ چلتا ہے، تیرا نظام قانون پہ چلتا ہے. تیرے لیے قانون یہ ہے کہ خدا کے علاوہ غیر کی قسم اٹھا سکتا. اللہ کا نظام قدرت پہ چلتا ہے، وہ قدرت قادر ہے، جس کی چاہے قسم اٹھائے. قانون قدرت پہ غالب نہیں آتا، قدرت ہمیشہ قانون پہ غالب رہتی ہے. تو اللہ کریم نے قرآن میں قسم کیا اٹھائی ہے، لعمرک، لعمرک، میرے نبی تیری زندگی کی قسم. اب پورے قرآن میں یہ کسی اور پیغمبر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. فرمایا لعمرک، میرا محمد مجھے تیری زندگی کی قسم. ایک بات. دوسرا لفظ دیکھ ذرا قرآن میں، اس کی تشریح بڑی لمبی ہے، بس میرا موضوع دوسرا ہے. صرف میں ایک تعریف کے طور پہ یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری چیز قرآن میں جو لفظ آتا ہے، فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،
میرا نبی آپ میری آنکھوں کے سامنے ہو، آپ میری آنکھوں کے، اب ایک ذرا قرآن اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنی آنکھوں کی نسبت سوائے محمد کے کسی طرف نہیں کی ہے، کسی اور طرف کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ اے نوح آپ میری آنکھوں کے سامنے، نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ سورۃ ہود دیکھ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی کو تیار کر نوح علیہ السلام ہماری نگرانی میں۔ کہاں پہ آنکھوں کی نسبت اور طرف، کسی نبی کی طرف ڈائریکٹ اللہ نے اپنی آنکھوں کی نسبت نہیں کی سوائے محمد عربی کے۔ یہ کمال ہے۔ تو صاحب قرآن سید الانام وخیر الانام وخیر الرسل وافضل الرسل وامام الرسل سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا انکا ڈائریکٹ اللہ نے خطاب کیا ہے، فرمایا یہ لوگ مخالفت کرتے رہے میرے نبی، تیری نبوت اور رسالت کی کوئی گواہی اگر نہیں دیتا تو سن میرا پیغمبر، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، کوئی گواہی نہ دے میرا محمد، میں تیری رسالت کی گواہی دینے کے لیے کافی ہوں۔ قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ انکا لعلی خلق عظیم، انکا لعلی ہدی مستقیم، انکا علی الحق المبین، انکا علی صراط مستقیم۔ یہ 5 جملے دیکھ، یہ محمد کے لیے اللہ کریم کی طرف سے سب سے بڑا اعزاز ہے، اور اللہ کریم نے تاکید انا بول کے کاف ضمیر خطاب کے لیے سوائے محمد کے جملوں میں کسی اور کو داخل بھی نہیں ہونے دیا۔ اب دیکھ، جیسے پیغمبر کی بات حسین، ایسے محمد کی ذات بھی حسین ہے۔ نہ تو محمد کی ذات کے مساوی کسی کی ذات ہے، نہ محمد کی بات کے مساوی کسی کی بات ہے۔ اسی لیے چیلنج دیا کہ میرے محمد جیسا کوئی لا کے تو دکھاؤ۔ تو پھر اللہ کریم نے فرمایا ان اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اور محمد کی بات جیسی کوئی بات قرآن لا کے تو دکھاؤ۔ نہ تو محمد کی ذات جیسی کوئی حسین ذات ہو سکتی ہے، نہ محمد کی بات جیسی حسین کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اب ذرا پیغمبر کی ذات کے بارے میں چند جملے آپ کو سنا دیں۔ ہند ابن ابی حالہ، وہ حضرت علی بن ابی طالب سے، یعنی نبی علی ہمارے دلوں میں جو شوق اور محبت، تم نے تو پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے تو صرف سنا ہے، ہمیں ذرا بتا نا محمد کی ذات کیسی حسین ذات ہے۔ تو ابن ابی حالہ اپنے شاگردوں کو بٹھا کے کہتا آؤ میں تمہیں ذرا بتاؤں کہ کیسا جمال ہے محمد کا۔ ایک ایک چیز صحابہ کرام نے پیغمبر کی محفوظ کر کے اس امت کے سامنے واضح کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے بعد کسی اور پیغمبر نے آنا، اور پیغمبر کی بات کے بعد کسی اور کی بات قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔ بٹھایا شاگردوں کو، اور ابن ابی حالہ نے وہ روایت ذکر کی جو انہوں نے ڈائریکٹ حضرت علی بن ابی طالب سے محمد کی ذات کے حسن اور جمال کے بارے میں پوچھا۔ بس ان حدیث کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے تبع تابعین ابن ابی حالہ سے شوق اور طلب اور طلب کے ساتھ وہ محمد کا حسن اور جمال سن رہے ہیں، اور کہتے ہیں جو محمد کا حسن بیان کرے، ان کے کلمات کا حسن ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو محمد کا حسن کتنا ہوگا۔ ایک ایک بات انہوں نے ذکر کی،
کلمات میں محمد کی ذات کے حسن کو بیان نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں جو بیان ہوئی ہیں ان میں سے کچھ دو چار چیزیں تو آپ کی سمجھ میں آئیں۔ شروع کرتا ہے پیغمبر کی ذات سے، کہتے ہیں معتدل القد لیس طویلا بائنا ولا قصیرا مترددا، کہنے لگا لوگوں محمد رسول اللہ کا جو قد مبارک ہے، کہتے ہیں لیس طویلا بائنا ولا قصیرا مترددا، کہتا ہے پیغمبر کا قد مبارک اتنا لمبا بھی کوئی نہیں کہ ایک آدمی زیادہ لمبا نظر آتا ہے، اتنا چھوٹا بھی کوئی نہیں کہ لوگوں کے چھوٹا نظر آئے، نہیں 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 نہیں، لیس طویلا بائنا ولا قصیرا مترددا، نہ تو زیادہ لمبا قد مبارک ہے نہ زیادہ چھوٹا قد مبارک ہے، لیکن کہ جس وقت نبی علیہ السلام یوں چلتے ہو وہ کتنا بھی قدور شخص آپ کی محفل اور مجلس میں چلتا جا رہا ہو، کتنے بھی قد والے لوگ وہ محمد کی محفل اور مجلس میں پیغمبر کے پیچھے جو گروہ ہوتا ہے اس میں چلتے چلتے وہ محمد کے ساتھ چلے، کتنا بھی کسی کا قد اونچا ہو تو معجزانہ طور پہ ہمیشہ سر محمد کا اونچا رہتا ہے۔ لیس طویلا بائنا ولا قصیرا جدا، معجزانہ طور پہ کتنا بھی کوئی لمبا بندہ ہو تو قد سر مبارک ہمیشہ محمد کا اونچا ہی نظر آتا ہے۔ تو آگے ابن ابی حاتم کے شاگردوں کی جماعت بیٹھی ہے، ان کے دل میں شوق آنے لگا کہ ہم نے محمد کو نہیں دیکھا، محمد کے صحابہ کو ڈائریکٹ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا جس نے صحابہ کو دیکھا، وہ ہم تو تبع تابعین میں سے لوگ ہیں یا کچھ تابعین میں سے، ان کے دل میں اور شوق آنے لگا کہ ہم کاش ان بندوں کو دیکھیں جن بندوں نے اپنی آنکھوں سے محمد کو دیکھا ہے۔ تو پھر ابن ابی حاتم کہنے لگا آپ کے بال مبارک سے شروع کر کے کہنے لگا لوگوں شدید سواد الشعر، محمد رسول اللہ کے بال مبارک جو تھے وہ سخت سیاہ تھے، لیس بالجعد القد ولا بالصبت، کہ آپ کے بال مبارک سخت سیاہ بال ہیں، زیادہ وہ گھنگریالے بھی نہیں، زیادہ پیچدار بھی کوئی نہیں، لا بالجعد القد ولا بالصبت، بالکل یوں سیدھے بھی نہیں، زیادہ گھنگریالے بھی نہیں، زیادہ پیچدار بھی نہیں، ہلکا ہلکا پیچ مبارک محمد کے بالوں پہ، شدید و سواد الشعر، سخت سیاہ محمد رسول اللہ کے چمکیلے بال ہیں، زیادہ گھنگریالہ پن بھی کوئی نہیں، زیادہ پیچدار بھی کوئی نہیں، جیسے پیچھے کی طرف سے گھنگریالے ہوتے ہیں، نہیں 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 نہیں، زیادہ پیچ بھی کوئی نہیں، زیادہ گھنگریالہ پن بھی کوئی نہیں، سخت سیاہ بال مبارک محمد رسول اللہ کے، ہلکے ہلکے پیچ نما بال مبارک ہیں، آپ کے بالوں کی چوڑائی مبارک من الجمۃ الی الیمۃ الی شحمتئی حسنیہ، وہ لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جو ہیں چوڑائی میں یوں آتے، کبھی کان کی اوپر ولیوں تک پہنچ جاتے، کبھی نیچے ولیوں تک پہنچتے، الی شحمتئی حسنیہ، کبھی آپ کے بال مبارک جس وقت بڑے ہوتے تو یہ کانوں کی چربی تک آ جاتے ہیں، احیاناً مضرب بمنکبیہ، جس وقت زیادہ ایام گزرتے تو زیادہ
زیادہ کبھی کبھی نبی علیہ السلام کے بال مبارک یوں کندھوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں، کبھی آپ کے بال مبارک جو ہیں یوں کندھوں کو لگتے، لیکن اظہر اللون بال مبارک سخت سیاہ ہیں لیکن اتنی چمک نظر آتی ہے جتنی چمک کسی اور چیز میں نظر بھی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ ادھر سے مابین صدغین، ادھر تک نبی علیہ السلام کے بال مبارک کی چوڑائی ہے، تو فرمایا بال مبارک جو ہیں یوں پیشانی کے بعد سے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے کیا ہے تھوڑے سے بال جو ہیں ابتدا میں سفید ہیں پیشانی کے اوپر سے، اور چند بال بعض شیعہ بعض شارن، کچھ بال مبارک جو ہے صدغین یہاں سے بال مبارک کچھ سفید ہیں۔ فرمایا سر کے بال لے کے داڑھی کے بال مبارک لے کے لیسا اکثر شعرۃ بیضاء، سارے بالوں کو ملا کے 20 سے زیادہ بال محمد کے سفید نہیں ملے۔ ذرا خیال کرنا، یہ ہے صحابہ جنہوں نے محمد کے سفید بالوں کو بھی شمار کیا ہے۔ ان سے بڑھ کے کوئی صحابہ سے بڑھ کے کوئی محمد کا ذکر بلند کر سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کے کوئی محمد سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ صحابہ جو محمد کا دعا کی زمین پہ گرنے دیتے نہیں، جنہوں نے پیغمبر کے بالوں کو شمار بھی کیا۔ کیا وہ صحابہ محمد کے بال یہودیوں کے پاس جانے دیتے؟ نہیں۔ کیا وہ صحابہ جو محمد کا دعا مبارک زمین پہ گرنے نہیں دیتے تو وہ محمد کے بال یہودیوں کے حوالے کر سکتے تھے کہ جاؤ جا کے جادو کرتے رہو محمد کے بالوں پہ؟ نعوذ باللہ۔ کہنے لگا بال مبارک شمار کر کے 30 سے زیادہ بال مبارک محمد کے سفید نہیں ہیں۔ آگے کہتا واسع الجبین، پیغمبر کی پیشانی مبارک جو ہے کھلی پیشانی ہے، تخم الراس وکبیر الحامت، کہنے لگا نبی علیہ السلام کا سر مبارک بڑا ہے، زیادہ بڑا نہیں، اعتدال سے سر مبارک بڑا ہے، تخم الحامت، جو سر کی یہ جلد کے اندر جو چمڑی ہوتی ہڈی ہوتی ہے اس کو ہامہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بڑی مضبوط ہڈی مبارک محمد کی، سر مبارک بھی بڑا ہے اعتدال کے ساتھ، تخم الراس وکبیر الحامت، نبی علیہ السلام کا سر مبارک بھی بڑا ہے اعتدال سے، واسع الجبین، آپ کی پیشانی مقدس بھی خندہ پیشانی ہے، کھلی پیشانی محمد رسول اللہ کی، لیس علیہ شعر، کہ آپ کی پیشانی مقدس کے اوپر ایک بال حد کا سبھی نظر آتا، صاف شفاف پیشانی محمد رسول اللہ کی، ازج الحواجب مقبس الحاجبین، کہنے لگا پیشانی کشادہ، یہ جو حواجب ہیں یہ جو کمر ہیں، مقبس الحاجبین، ازج الحواجب، یہ کمر مبارک بڑے باریک ہیں، مقبس الحاجبین، جیسے کہ قوس ہوتی ہے، قوس سمجھتے ہو وہ آسمان کے کنارے پہ قوس قزح دیکھتے آپ دیکھتے ہو کہ نہیں؟ جی کہتا ہے مقبس الحاجبین، قوس نما محمد کریم کے بمبر مبارک ہیں، مقبس الحاجبین، ازج الحواجب، باریک بمبر ہیں جیسے سابقہما مع الدقت، کہتا ہے کیوں لگتا ہے جیسے کسی نے کچھ سیاہ کلر لے کے سابقہما مع الدقت،
दिक्कतें, बड़ी बारीक कदम से यूं किसी ने रंग लगाया होता, साबरहुमा दिक्कतें, यूं लगता है किसी बड़े कारीगर ने यूं काजल की सलाई लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह के फम्बर के ऊपर काला रंग किया है, को रंगत लगाई है, जब कोई काजल लगाया है, साबरहुमा दिक्कतें, बड़े किसी माहिर कारीगर ने यूं सलाई काजल की लगाई है। लेकिन अल्लाह की कसम, ये किसी दुनिया के कारीगर ने मोहम्मद के फम्बर नहीं बनाए, ये किसने बनाए हैं? अल-बारिउल मुसव्विर, जिससे बढ़ के कोई बनाने वाला कारीगर भी कोई नहीं, बनाने वाले की मिसाल कोई नहीं, जिसको बनाया है उसकी मिसाल भी कोई नहीं। तो कहते दिक्कतें, तू लगता है बड़ी कारीगर से मोहम्मद के फम्बर को बनाया है। आगे आगे कहते हैं अहदबुल अशफार, जो आंखों के ऊपर पलके मुबारक होती हैं, अहदबुल अशफार, पलके मुबारक यूं जो है कसीर शाबिल लजफाने, आपके कमर मुबारक के नीचे जो आंखों के ऊपर पलके हैं, इन पलकों के बाल बड़े घने हैं, यूं लेके यूं लगता है जैसे आगे की तरफ से लंबे बालों की वजह से आगे यूं पलके मुबारक उठी हुई है आगे से, जिस वक्त ऊपर वाली पलक मुबारक और नीचे वाली यूं जिस वक्त मिलाया जाता है, मिला के जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखें खोलते हैं, जिस वक्त वो पलक ऊपर और नीचे वाली दोनों मिल जाती है तो हुस्न और ज्यादा नजर आने लगता है। जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह दोनों पलकों को आपस में अलग करते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि मोहम्मद की पलकें इस वक्त उठने लगती हैं, यूं लगता है जैसे जमीन पे बैठे हुए लोग कहीं उठ ना जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पलकों के हुस्न और कमाल की वजह से। कहते कसीर शाबिल लजफाने, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पलकों के बाल बड़े घने हैं, बड़ा हुस्न और जमाल नजर आता है। तो आपकी आंख मुबारक जो है अकहलुल ऐनैन व अदअजुल ऐनैन बयादहुमा बिल हुमरत मा शदीद सवादिल हदका, कहने लगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखें हैं, फरमाया जो दरमियान वाला आला जो कार्निया होता है, शदीद सवादिल हदका, आंख के दरमियान में स्याह होता है और साइडों पे सफेद होता है। कहते हैं जो साइडों वाली जगह है उसमें क्या है, सुर्खी और सफेदी को मिलाया गया है, बियादहुमा बिल हुमरते, क्यों शदीद सवादिल हदका, जो अंदर वाला हिस्सा है वो सख्त स्याह रंग का है, जो बाहर वाली आंख है उसमें सुर्खी और सफेदी को मिलाया गया है। अदअजुल ऐनैन व अशकलुल ऐनैन व अकहलुल ऐनैन, इज़ा रअयत व कुल्त बिअकहल वल्लाहि लैसा बिअकहल, कहने लगा अगर तुम देखे मोहम्मद की आंखों को तुम्हें यूं लगेगा जैसे किसी ने काजल पहनाया है, जैसे किसी ने सुरमा लगाया है। इज़ा रअयत कुल्त बिअकहल व लैसा बिअकहल, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद ने सुरमा नहीं लगाया होता। अगर तू देखे तू ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि लगता है मोहम्मद की आंखों में किसी ने काजल और सुरमा लगाया, लेकिन कहता है सुरमे के बगैर इतना हुस्न और जमाल है मोहम्मद की आंखों में। वो जो आगे शागिर्द बैठे हैं वो खुश भी हो रहे हैं, तो इब्ने अबी हाला को कहते हैं अल्लाह के बंदे जरा हमें आगे बयान कर, हमारे दिल में तो शौक मोहम्मद के हुस्न का बढ़ता जा रहा। कहता है अपना लहू नूर यालूहु उलूवन, कहता जो नाक मुबारक है, नाक मुबारक से यूं नूर की तवानियत निकलती है। अपना लहू नूरन,
ایسے لگتا ہے جیسے محمد رسول اللہ کے ناک مبارک سے یوں نور کی نورانیت نکلتی جاتی ہے۔ وَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مستدیرا طبیعت اللون مع الحمرة اظہر اللون۔ کہتا ہے محمد رسول اللہ کا چہرہ مبارک گلائی کے اندر ہے، سہل الخدین، آپ کے رخسار مبارک برابر ہیں، جو اندر کی طرف بھی نہیں، یوں پھولے ہوئے بھی۔ دیکھا آپ نے کچھ لوگوں کے گال پچکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے گال پھولے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ہی لوگوں کے ہاں عیب شمار ہوتی ہیں۔ تو کہتا ہے سہل الخدین، محمد رسول اللہ کے گال مبارک جو ہیں وہ بھرے ہوئے، نہ تو اندر کی طرف نہ باہر کی طرف ابھرے ہوئے نہ اٹھے ہوئے ہیں۔ سہل الخدین تام الاذنین، کان مبارک جو محمد رسول اللہ کے کامل طور پہ جو باہر کی طرف بھی نہیں نکلے، جو اندر کی طرف بھی لگے ہوئے نہیں ہیں، بالکل کان مبارک کی ایک طرف سے بندہ دیکھے جس طرح کچھ لوگوں کے کان جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے آ کے اوپر سے یوں سرخ ہو جاتے ہیں، گرمی کی وجہ سے آ کے ان کے کانوں کی رنگت بدل جاتی ہے، پھر کانوں کے اوپر والے حصے کے اوپر کہیں لوگوں کے بال ہوتے ہیں، کہیں کو باریک یوں ریش ہوتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں سردی ہو یا گرمی ہو، اللہ کی قسم محمد کے کانوں کا حسن ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ تو کہتا ہے لیس علیہ باشار، اللہ کی قسم بال تو بال، میں نے محمد کے کانوں کے اوپر ایک نور بھی دیکھا۔ تام الاذنین، کانوں کی ہڈی باہر کی طرف بھی کوئی نہیں، اندر کی طرف بھی لگی ہوئی کوئی نہیں، اعتدال سے یوں بڑا جمال اور مکمل طور پہ میزانیے میں جمال کے ساتھ جیسے کسی چیز کو رکھا جاتا ہے، کیوں جو محمد کا حسن ہے اس میں کمال اللہ کا ہے، جو محمد کا حسن ہے اس میں کمال اللہ کا ہے، لفظ محمد میں کمال اللہ کا ہے، لفظ احمد میں کمال محمد کا ہے۔ تو کہتا تام الاذنین سہل الخدین، رخسار مبارک جو ہیں یوں بھرے ہوئے، پچکے نہیں باطل نہیں نکلے، اقن العینین لہو نور یعلوہ نورا، آپ کے ناک مبارک سے اوپر سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں، مشتقی کالمشروبۃ ولی الفم کسی کبیر الفم، جس وقت محمد رسول اللہ کے باریک ہونٹ ہیں، دقیق المشروبۃ، ہونٹ باریک ہے، اوپر والا بھی نیچے والا بھی، سخت سرخ ہونٹ مبارک ہیں اور باریک ہونٹ ہیں، دقیق المشروبۃ ولی الفم کبیر الفم، جس وقت آپ منہ مبارک کھولتے ہیں باریک ہونٹ محمد رسول اللہ کے، اوپر والا بھی نیچے والا بھی سرخی مائل ہونٹ جس وقت نظر آتے ہیں، چہرے کی سفیدی کے اوپر سرخی نما ہونٹ جو نظر لگتے ہیں، ایسے نظر آتا ہے جیسے محمد کے ہونٹوں کے اوپر کسی نے انار کے پانی کا رنگ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دقیق المشروبۃ افلج الثنیتین مفلج الاسنان منفصل الاسنان، کہتے ہیں اندر والے جو دانت مبارک ہیں، افلج الثنیتین مفلج الاسنان، افلج الاسنان بینہما فصل، جس طرح ایک بچے کے پہلے دانت ہوتے ہیں جس کو دودھ والے دانت کہا جاتا ہے، کہتا ہے افلج الثنیتین، اللہ کی قسم محمد کے دانت باریک چمکدار ہیں، سبحان اللہ، مفلج الاسنان بینہما فصل، درمیان میں ہلکا ہلکا فصل ہے، جس وقت ثنایا یبرق کما یبرق
اس صحابہ کہتے ہیں جس وقت نبی علیہ السلام منہ مبارک کھول کے بات کرنے لگتے ہیں تو اندر سے دانت مبارک جب نظر آتے ہیں، سنایا البراق کما یبرق السحاب المتحلل، کہتے یوں لگتا ہے جیسے سیاہ بادلوں میں درمیان میں بجلی کی چمک نظر آتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا وہ سامنے سے چمک نکلی، اس چمک کو برداشت نہیں ہوتی تو کہتا ہے جس وقت باتیں زور میں لگتے ہیں اس میں سے ایک چمک نکلتی ہے، اس چمک کی لکیر بڑی بجلی بڑی تیز ہوتی ہے، تیری آنکھیں جو ہے اس کو برداشت کر سکتی، وہ کتنی بلندی پہ چمک ہوتی ہے لیکن زمین پہ تیری آنکھیں برداشت کر سکتی۔ کہتا ہے اللہ کی قسم اتنی چمک بادلوں کے چمکنے میں کوئی نہیں جتنی بولتے ہوئے محمد کے دانتوں سے چمک نکلتی ہے۔ یبرق ثنایا کما تبرق السحاب المتحلل، اتنی چمک وہاں پہ نہیں ہوتی جتنی چمک محمد کے دانتوں میں ہوتی ہے۔ فی جید دنیا فی صفائی الفضة، محمد رسول اللہ کی گردن مبارک جو ہے طویل العنق، گردن مبارک لمبی ہے، زیادہ لمبی نہیں جیسے ہوتی ہے، طویل العنق گردن مبارک لمبی، پھر گردن مبارک کی چمک کیسی ہے، کانہ ابریق فضة فی صفاء الفضة فی جید دنیا فی صفاء الفضة، کہتا اگر ایک چاندی کی بنی ہوئی چینک کو لے کے، چاندی کی بنی ہوئی چینک کو لے کے ایک صحرا والی زمین پہ رکھا جائے، ادھر سے سخت سورج ہو، اس سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ اس چاندی کے برتن پہ پڑے، چاندی کا برتن ہو اور سورج تیز ہو، سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ چاندی کے برتن پہ آئیں اور تم دور سے دیکھ رہے ہو، کہتا ہے جتنی اس وقت چاندی کی چمک ہوتی ہے تیری آنکھیں برداشت نہیں کرتی کہ جتنی چمک، کہتا ہے اتنی چمک اللہ کی قسم چاندی کے برتن کی کوئی نہیں دوپہر کے ٹائم پہ جس کے اوپر سورج کی شعاعیں پڑے، اتنی چمک اس چاندی کے برتن میں نہیں جتنی اندھیری رات میں محمد کی گردن پہ چمک موجود ہے۔ جید و دنیت فی صفاء الفضة، اور اتنی چاندی کے برتن میں چمک کوئی نہیں جتنی اندھیری رات میں محمد رسول اللہ کی گردن پہ چمک ہے۔ عرید الصدر، عرید الصدر، سینہ مبارک محمد رسول اللہ کا چوڑا، عرید المنکبین، آپ کے کندھے مبارک چوڑے ہیں، قوی اللبلین والساعدین وطویل الزندین، کہنے لگا ڈولے مبارک محمد کے بھرے ہوئے، عظیم وقوی المرفقین، یوں آپ کی ہڈیاں مبارک بھی بڑی ہوئی، طویل الزندین، نبی علیہ السلام کی یوں کلائیاں مبارک جو ہیں یہ کلائیاں مبارک بھی بڑی مضبوط ہے، شاذ الکفین والقدمین، محمد کے جوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی مضبوط ہے، متماسک البدن، پورے بدن کو یوں اللہ کریم نے دبا کے رکھا ہوا ہے، کوئی ہڈی باہر یوں نظر نہیں آتی، طویل الزندین، بدن بڑا گھٹا ہوا ہے، ہڈیاں کوئی باہر نظر نہیں آتی ہیں، شاذ الکفین والقدمین، محمد رسول اللہ کے ہاتھ والی ہتھیلیاں جو ہیں وہ بری ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کی ہتھیلیاں اندر کی طرف ہوتی ہیں کچھ کی باہر کی طرف ابھرتی ہیں، کہتے ہیں نہیں شاذ الکفین، محمد رسول اللہ کی ہتھیلیاں بری ہوئی ہیں، اندر کی طرف بھی نہیں باہر کی طرف بھی نہیں،
بری ہوئی ہتھیلیاں مبارک ہیں. وہ آپ کا ہاتھ مبارک ہے. کہتا واللہ انعم وألین من الدیباج والسندس والحریر. اللہ کی قسم ہتھیلیاں محمد کی بری ہوئی اور آپ کا ہاتھ دیباج سے، سندس سے، ریشم سے، حریر سے زیادہ نرم ہے. اتنی حریر اور دیباج نرم نہیں ہوتا جتنا محمد کا ہاتھ نرم ہے. نعرہ تکبیر. عاشق رسول علامہ محمد سعید خان. عاشق رسول علامہ محمد سعید خان. عاشق رسول حضرت مولانا مفتی یحییٰ فاروقی صاحب. مسلک کے حق مرکزی ارشاد توحید و سنت. نعرہ تکبیر. علیہ من الدیباج والسندس والحریر. پیغمبر کے ہاتھ مبارک اور ریشم اور سندس سے زیادہ نرم ہے. تو کہتے ہیں موسم گرمی کا ابرد من الثلج. کہتا ہے اللہ کی قسم گرمی کے موسم میں محمد کا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہاتھ ہوتا ہے. ابرد من الثلج وعلین من الدیباج. تو پھر بندہ بھی محمد رسول اللہ سے مصافحہ لیتا ہے، جو بھی سلام کرتا ہے اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش کچھ دیر میرا ہاتھ محمد کے ہاتھوں میں رہے. تو کہتا ہے جو بندہ سلام لیتا ہے محمد رسول اللہ سے، سلام لے کے جس وقت وہ نکلتا ہے کئی دن اس کے ہاتھ سے محمد کے ہاتھ کی خوشبو ختم نہیں ہوتی. حتی اذا بدا یدہ علی راس الصبی فیعرف الصبی من الصبیان. نبی علیہ السلام اگر یوں چلتے چلتے کسی بچے کے سر کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اللہ کی قسم یعرف من الصبیان، تو دوسرے بچوں میں سے وہ بچہ جو ہے الگ نظر آنے لگتا ہے، دور سے اس کی خوشبو آتی ہے. نبی علیہ السلام یوں گزرے، ایک بچہ یوں کھیل رہا ہے، کھیل کے یوں اٹھا تو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا. تو جس وقت اندھیرا ہونے لگا مغرب کا ٹائم ہوا تو وہ بچہ اپنے گھر میں جاتا ہے. جس وقت اندر داخل ہوتا ہے تو ماں دوڑ کے کمرے سے باہر آتی ہے، کہتی ہے یا بنی ما شممت من راسک شیئا اطیب من راسک. او میرا بچہ آج کہاں سے تو ہو کے آیا ہے؟ آج تو تیرے سر سے میں نے خوشبو سونگھی ہے. ما شممت، اللہ کی قسم ایسی خوشبو تو میں نے کبھی زندگی میں بھی سونگھی. جلدی آ میرے قریب آ. اس ماں نے اپنا سر اور اپنا چہرہ اس بچے کے سر کے اوپر رکھا، سونگتی رہی. کہنے لگی بچہ مجھے بتا یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ کہیں تو اس علاقے سے تو نہیں گزرا، کہیں تو اس گلی سے تو نہیں گزرا جس گلی سے محمد رسول اللہ گزرتے. سبحان اللہ. کہتا اماں جی نہیں تمہیں پتہ کوئی نہیں، میں یوں گرا تھا پھر میں اٹھا ہوں. جس وقت میں اٹھا تو محمد رسول اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سر کے اوپر رکھا. کہنے لگی اللہ کی قسم یہ دنیا میں خوشبو کوئی نہیں سوائے ان بندوں سے جن کی نسبت محمد سے ہے. یہ خوشبو کسی غیر سے آ سکتی. وہ بوڑھی اماں کہتی ہے کئی دن تک میں اپنے معصوم بچے کے سر سے وہ خوشبو سونگھتی رہی ہے. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو اللہ کی قسم ما شممت منک ریحا اطیب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او لوگو اللہ کی قسم نہ تو ما شممت عنبرا ولا معطرا ولا مسکا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور لوگوں اللہ کی قسم میں نے کوئی مسک، کوئی اظفر، کوئی عطر، کوئی معطر جو ہے محمد کی خوشبو سے زیادہ کوئی عطر میں نے سونگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں محمد کے پسینے سے بڑھ کے خوشبو والی ہمیں کوئی دنیا میں چیز نہیں ملی۔ ام سلیم نے محمد کا پسینہ محفوظ کر کے عید کے ایام کے لیے رکھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں اللہ کی قسم جس راستے سے محمد گزر جائے، جس راستے سے محمد گزر جائے تو کئی دن بعد اگر آدمی وہاں سے اس راستے سے گزرے تو وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تو وہ آدمی پہچان جاتا ہے کہ اس راستے سے محمد گزرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی ذات میں بھی حسن اعلیٰ درجے کا، پیغمبر کی بات میں بھی حسن اعلیٰ درجے کا۔ تو کہتا سواء البطن والصدر عريض المنكبين طويل الزندين شسن الكفين والقدمين۔ اور محمد کی ہتھیلیاں بڑی ہوئی، ارفع الخنصر والجنصر والوسطى والمسبح والابهام۔ کہتا میں محمد کی چھوٹی انگلی کی تعریف کروں تو جس طرح یہ انگلی بڑی ہے اس طرح اس کی شان بھی بڑی ہے۔ پھر جس وقت میں یہ دو انگلیاں چھوڑ کے درمیان والی انگلی میں آتا ہوں پھر یہ ان دونوں انگلیوں سے اوپر نظر آتی ہے۔ جس وقت میں اس کا مقام بلند کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کے ساتھ یوں مسبحہ تسبیح والی انگلی مجھے نظر آتی ہے۔ جس وقت یہ چار انگلیاں دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ حسن ابہام محمد کا نظر آنے لگتا۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے ایک ایک انگلی کا حسن محمد کا ایک سے بڑھ کے نظر آتا ہے۔ متماسک البدن قوی البنان، پیغمبر کے جو جوڑ، یہ دیکھ یہ صحابہ کا کمال ہے۔ تمہیں اپنے جوڑوں کا پتہ نہیں، یہ صحابہ کیسی جماعت ہے جنہوں نے محمد کے جوڑوں کی لکیروں کو بھی شمار کر دیا۔ ایسے صحابہ محمد کو یہودیوں کے حوالے کر سکتے نہیں۔ ذرا مسئلہ بھی سمجھنا جو آپ کو مقصد سمجھانے کا۔ ایسے حسین جمیل محمد کو یہ صحابہ یہودیوں کے حوالے کرتے، 6 مہینے سال تک محمد کے اوپر جادو کا اثر چلاتے رہو۔ والعیاذ باللہ، کبھی ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ سواء البطن والصدر، کہتا ہے پیغمبر کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک یوں برابر۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ مبارک یوں برابر ہے۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کا پیٹ نکلا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا پیٹ اندر کی طرف ہوتا ہے۔ کہتا سواء البطن والصدر، محمد الرسول اللہ کا سینہ مبارک پیٹ مبارک یوں برابر ہیں۔ لیس علیہما شعر اجرد من الشعر، نہ تو سینے پہ کوئی بال نظر آتا ہے نہ محمد کے پیٹ پہ کوئی بال نظر آتا ہے۔ اجرد من الشعر، کوئی بال بھی نظر نہیں آتا۔ الا بینہما کالخط الجاری کالقدیم، نہ تو محمد کے سینے پہ کوئی بال ہے نہ پیٹ پہ کوئی بال ہے۔ بینہما کالخط الجاری، یوں لگتا ہے جیسے درمیان میں یوں قلم سے کسی نے یوں سیدھی لکیر لگائی ہے۔ من اللبۃ الی السرۃ، ناف سے لے کے اوپر تک یوں لگتا ہے جیسے کسی نے کالے رنگ کی لکیر قلم سے لگائی ہے۔ تو وہ بال اتنے بند کر کے لکیر کی صورت میں ما بینہما، آپ کے پیٹ اور چھاتی کے اوپر یوں بالوں کی ایک لکیر نظر آتی ہے، باقی جسم کے کسی حصے کے اوپر محمد کے وجود پہ کوئی بال نظر آتا۔
قوی الساقین محمد رسول اللہ کی ٹانگیں مبارک جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں، آپ کی پنڈلیاں مبارک بھی بھری ہوئی ہیں۔ قوی الرکبتین والکعبین، نبی علیہ السلام کے ٹخنے اور گھٹنے مبارک بھی بڑے اعتدال سے، شسن القدمین، اور پاؤں کے نیچے سے جو ہتھیلیاں ہیں وہ یوں برابر بھری ہوئی۔ کچھ لوگوں کے پاؤں یوں ہوتے ہیں، پاؤں نیچے سے برابر نہیں ہوتے، تو کہتا ہے شسن القدمین، یوں پاؤں مبارک نیچے سے بھرے ہوئے۔ وَإِذَا بَطِيَ كُلًّا، جس وقت آپ زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں تو پورا رکھتے ہیں، جب اٹھاتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ كُلًّا، جس وقت اٹھاتے ہیں تو پورا پاؤں اٹھاتے ہیں، جب رکھتے ہیں تو پورا پاؤں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا أَقْبَلَ كُلًّا وَإِذَا الْتَفَتَ كُلُّهُ أَدْبَرَ كُلًّا، اگر آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو مکمل طور پہ یوں متوجہ ہوتے ہیں، جس وقت آپ یوں پیچھے ہٹتے ہیں مکمل طور پہ یوں پیچھے ہٹتے ہیں، نہیں کہ آپ سیدھے کھڑے ہو کے یوں دائیں بائیں نہیں کرتے، جس کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے تو پورے مکمل طور پہ متوجہ ہوتی ہیں۔ كَأَنَّهُ يَمْشِي يَنْحَطُّ مِنَ الْفَوْقِ، یوں چلتے چلتے محمد کی چال اسی طرح ہے، جس طرح وہ چلتے ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی بلندی سے یوں نیچے کی طرف اترنے لگتا ہے۔ فَكَانَ أَسْرَعُ النَّاسِ، کہتا یوں چلتے ہیں، لَيْسَ كَمِثْلِ الْعَاجِزِ وَالْكَسْلَانِ، نبی علیہ السلام یوں نہیں چلتے جیسے کمزور اور عاجز اور کسلان یوں مشکل سے پاؤں اٹھا کے چلتا ہے، فرمایا نہیں ایسے نہیں چلتے۔ وَكَانَ أَسْرَعُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان آپ ذرا تیز قدموں سے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر کوئی بندہ ہم میں سے کتنا بھی تیز ہو تو وہ محمد سے آگے نہیں نکل سکتا۔ سبحان اللہ، کہتا اگر کوئی کتنی بھی تیز سپیڈ سے چلنے والا ہے، وَلَيْسَ أَكْثَرُ أَسْرَعُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد سے کوئی آگے چل نہیں سکا۔ یہ پیغمبر کی چال صحابہ کرام شمار کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے صحابہ نے کیا کیا چیزیں محمد کی محفوظ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں وَكَانَ عِرْقُهُ يَدِرُّهُ مِنَ الْغَضَبِ، صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر کسی جگہ پہ کوئی رگ مبارک نظر نہیں آتی تھی، لیکن ایک رگ مبارک نظر آتی آپ کی پیشانی مقدس کے اوپر۔ وَكَانَ يُدِرُّهُ مِنَ الْغَضَبِ، جس وقت تھوڑا سا آپ کو غصہ آتا تو وہ رگ مبارک غصے سے پھول جاتی تھی۔ تو اذا سر واستنار، اذا سر واستنار، کہتے ہیں جس وقت خوشی ہوتی، جس وقت محمد کے چہرے پہ خوشی ہوتی، كَأَنَّهُ كِتَابُ قَمَرٍ تَلَالَا كَمَا يَتَلَالَ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ، کہتا ہے جس وقت خوشی ہوتی محمد کے چہرے پہ یوں لگتا ہے جیسے کہ محمد کے چہرے سے چاند کا ٹکڑا طلوع ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے کبھی جب غصہ آتا تو آپ کے رخسار مبارک پہ ایسے لگتا ہے، غصے کی وجہ سے آکے ایسے یوں لگتا کَأَنَّمَا فُوقِيَ عَلَى وَجْنَتَيْهِ حَبَّ الرُّمَّانِ، ایسے لگتا جیسے کسی نے انار کے دانے نکال کے محمد کے رخساروں کے اوپر لگائے ہیں۔
ایسے یوں چہرے مقدس کے اوپر کہتے سمجھ نہیں آتی اللہ کی قسم محمد جس وقت تبسم فرماتے ہیں جس وقت مسکراہٹ آتی ہے تو حسن اور زیادہ ہوتا ہے تو جس وقت غصے میں ہوتے ہیں تو حسن پھر بھی اور زیادہ ہوتا ہے کوئی حالت بھی محمد الرسول اللہ کے حسن سے خالی کہتا وَإِذَا تَكَلَّمَ نظم نہ ينحدر کہتا جس وقت یوں کلام کرنے لگتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے محمد الرسول اللہ کے وجہ مقدس سے یوں موتی گر رہے ہیں وہ گرتے کوئی نہیں تھے وہ صحابہ کی محبت کی لڑیوں میں پروئے جاتے تھے کہتا وہ گرتے نہیں تھے جو کلمات محبت کی زبان سے نکلتے تھے ینحدرنا اللہ کی قسم وہ صحابہ کرام اپنی محبت کے دھاگے میں پروتے جاتے تھے وَإِذَا تَكَلَّمَ عَلَيْهِ الْبَهَاءُ وَإِذَا صَمَتَ عَلَيْهِ الْبَكَارُ وَالْعَلَا کہتا محمد الرسول اللہ جب بولتے تو وقار بہت زیادہ ہوتا جس وقت خاموش ہوتے علیہ البہاء والعلا خاموشی میں کمال اور ہوتا جب بولتے تو وقار اور بلندی اور زیادہ بلند ہو جاتی ایسا حسین پیغمبر کسی امت کو بھی ملا نہیں تو قرآن نے پھر کیا کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تیرا ذکر میرا پیغمبر ہم نے بلند کیا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا میرا پیغمبر تمہیں خدا کی آنکھوں کے سامنے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ میرا پیغمبر موسیٰ پیغمبر پلتا رہا اپنی ماں کی گود میں دوسرے نبی پلتے رہے لیکن میرا محمد تیرے وجود سے میں نے سہارے سارے ختم کر دیے تیرے پیدائش سے پہلے تیرے والد کا سہارا بھی ختم جس وقت انگلی پکڑ کے ماں کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو تیری ماں کی محبت کا سہارا بھی ختم 2 سال کے بعد تیرے دادے کا سہارا میں نے ختم کر دیا سارے سہارے ختم کر کے تو میں نے کیا کیا علم یجد کا یتیمن فآوا ماں کی گود میں نے نہیں رہنے دی باپ کی محبت میں نے نہیں رہنے دی ننیال دلیال کی محبت میں نے نہیں رہنے دی دادا دادی چچے چچاؤں پردادوں کی محبتیں میں نے نہیں رہنے دی ساری محبتیں گودے میں نے ختم کر کے کیا ہے فآوا ساری گودے ختم کر کے میرا محمد تیری پرورش میں نے اپنی رحمت کی گود میں کی ہے میں نے تو میرا نبی جس وقت نبوت نہیں ملی تھی میں نے تو اس وقت بھی تمہیں غیروں کے حوالے کیا جس وقت نبوت نہیں ملی تھی میں نے تو اس وقت بھی تمہیں غیروں کے حوالے کمنٹ کے لیے بھی کیا تو جس وقت میرا محمد میں نے نبوت دی ہے واللہ یعصمک من الناس مجھے اپنے جلال کی قسم میں تمہیں یہودیوں کے حوالے بھی کر سکتا واللہ یعصمک من الناس میرا محمد تیری حفاظت تو میرے ذمہ تیری حفاظت تو میرے ذمہ ادھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا میرا محمد تو میری آنکھوں کے سامنے ہے اب ذرا اپنی عقل کو حاضر کر کے ایک بات کا جواب دینا اللہ کہے میرا پیغمبر واللہ یعصمک من الناس
میں نے تیری حفاظت کا ذمہ لیا. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا محمد آپ تو میری آنکھوں میں بستے ہو، میرا محمد میری آنکھوں کے سامنے ہو. اب ذرا خیال سے میرے سوال کا جواب دینا. توجہ میری طرف ہے؟ ہاں جی جی. اللہ فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی محمد کو غیر کے حوالے کرتا. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا محمد تو میری آنکھوں کے سامنے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے محمد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے 6 مہینے سال تک یہودیوں کے حوالے کیا. جاؤ جیسے چاہو میرے محمد پہ جادو کرتے رہو. کیا یہ تمہاری عقل مانتی؟ نہیں. اس میں کیا الفاظ ہے؟ یاتی النساء ولا یاتیہم. کیا آپ اپنی عورتوں کے پاس آتی آپ کہتے ہیں آئی خدا یا سوچتے. ادھر اللہ تعالیٰ پیغمبر کی محبت کا ذکر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تیری پرورش میں نے اپنی رحمت کی گود میں کی ہے. تو میرا محمد فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے. لَعَمْرُكَ کا تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم میرا محمد مجھے. جس پیغمبر کی زندگی کی قسم اللہ اٹھائے، اللہ اس محمد کی زندگی کے ایک منٹ کو بھی کسی کافر کے حوالے ہونے دیتا نہیں ہے. تو کیسے یہ 6 مہینے سال تک یہودیوں نے پیغمبر پہ جادو کر دیا اور علیہ باللہ پیغمبر کو پتہ ہی نہیں چلتا اور پیغمبر کے سر اور داڑھی کے بال جھڑ گئے. کیا یہ باتیں تمہارے مسلمانوں کے یہ ماننے والی باتیں ہیں؟ نہیں. یہ پیغمبر کی عزت ہے یا پیغمبر کی توہین؟ تو قرآن تو محمد کی عزت کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی عزت کر. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کو میں نے چنا ہے اور تم امیر تم چنتے ہو اپنی جماعت کا. محمد کو امیر میں نے چنا پوری دنیا کے لیے. جس کو میں نے چنا اس میں کوئی کفر اور شرک والا جادو والا شبہ آ سکتا نہیں. فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ صُورَتَهُ. امام کہتا ہے فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ صُورَتَهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِيُ النَّسَبِ. کہنے لگا وہ محمد کی صورت بھی با کمال ہے، محمد کی صورت بھی حسین ہے. کیوں حسین ہے؟ کہتا ہے فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ صُورَتَهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِيُ النَّسَبِ. کہتا ہے کیوں حسین ہے؟ اس لیے کہ چنا محمد کے رب نے. کیوں حسین ہے؟ اس لیے کہ چنا اللہ کریم نے. تو اللہ کریم جس کو چنے اللہ اس میں عیب رہنے دیتا، اللہ اس میں عیب رہنے دیتا. تو کہتا ہے ایسے چنا منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. کہتا ہے اللہ کریم نے ایسے حسین بنایا ہے ساری دنیا کے حسن کو تقسیم کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم محمد کا حسن تقسیم نہیں ہوتا. کہتا ہے وہ حسینوں میں منزہ ہے. کوئی بندہ تو کہتا ہے اس کی شکل اپنے باپ سے ملتی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی شکل اپنے بھائی سے ملتی ہے، اس کی آنکھیں یوں ہیں، اس کا کان یوں ہے، اس کی نبرت صوت یوں ہے. کہتا ہے منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. کہتا ہے بڑے بڑے حسین آئے لیکن اللہ کی قسم محمد جیسا حسین اللہ نے کو دنیا میں پیدا کیا ہی نہیں. کالزہر فی طرف. بس آخری بات ذرا توجہ میری طرف ہے. آپ بھی تھک گئے، ٹائم بھی کافی ہو گیا.
20 منٹ اصل کی نماز بھی قضا نہ ہو. حال اصل سویرے کی نماز کتنے بجے پڑھتے ہیں؟ جی آج 6 بجے پڑھ گئے سب دھیان دو رہے جی 6 بجے پڑھ نہیں ایسے آپ کتنے بجے پڑھتے ہیں؟ ابھی 5:30 5:30 جی جی دھیان کرو. كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. کہتا ہے كالزهر في طرف، کہتا ہے اگر تازگی میں دیکھنا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے اگر تازگی دیکھنی ہے محمد کے چہرے کی، کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم. صبح کے ٹائم پہ کہنے لگا ذرا کبھی انگوروں کے باغ میں داخل ہو. کبھی دیکھا اپنے انگوروں کی بیلیں؟ کہتا ہے صبح کا ٹائم ہو، صبح کے ٹائم پہ انگوروں کے اس باغ میں داخل ہو جس باغ میں انگوروں کی بیلوں کو یوں اوپر چڑھایا جاتا ہے. صبح کے ٹائم پہ انگوروں کے باغ کی بیلوں کی طرف دیکھ، ان انگوروں کی بیلوں کے اوپر لمبی قطاروں میں شوخوشے انگوروں کے لگے ہوتے ہیں. ان انگوروں کے خوشوں کے اوپر باریک شبنم کے قطرے پڑے ہوتے ہیں. کبھی دیکھے ان انگوروں کے خوشوں پہ شبنم کے باریک قطرے پڑے ہوتے ہیں. مشرق کی جانب سے سورج طلوع ہو رہا ہو، اس کی شعاؤں میں ابھی گرمی نہیں داخل ہوئی ہو، پہلی شعائیں نکلے، وہ شعائیں انگور کے خوشوں کے اوپر پڑے ہوئے شبنم کے قطروں میں پڑے. تو کہتا ہے اللہ کی قسم ان انگوروں کے اوپر جو شبنم کے قطروں پہ سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو پوری بیل کی تازگی بڑھ جاتی ہے. کہتا ہے صبح کے ٹائم پہ اللہ کی قسم اتنی تازگی انگوروں کے خوشوں پہ شبنم کے قطرے پڑوں کی نہیں ہوتی جتنی نیند سے اٹھ کے اندھیری رات میں محمد آئے، اتنی تازگی جتنی محمد کے چہرے پہ ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان ذو النورین، شجاعت حیدر کرار، سیاست امیر معاویہ، عفت عائشہ صدیقہ. نعرہ تکبیر. کالزہر فی طرف، کہتا ہے محمد کے چہرے کی تازگی دیکھنی ہے تو یہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، ذرا دیکھ. کالزہر فی طرف والبدر فی شرف، کہنے لگا اگر شرف میں دیکھنا ہے، کرم میں دیکھنا ہے، ذکر کی بلندی میں دیکھنا ہے، مقام کے عروج میں دیکھنا ہے، تورانیت میں دیکھنا ہے، شرف اور کمال اور نور تورانیت میں دیکھنا ہے تو کہتا ہے والبدر فی شرف. کہتا اگر شرف میں دیکھنا ہے، زمین پہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی جس سے میں محمد کا شرف تمہیں بتاتا. اگر محمد کا شرف دیکھنا ہے والبدر فی شرف، کہنے لگا ذرا بدر کو دیکھو. چاند کے قرآن میں 3 نام، کتنے نام ہیں؟ ایک ہلال، ایک قمر، ایک بدر. ہلال یسالونک عن الاہلہ، پہلی راتوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے.
اور سورت قمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پہلے 5 دن گزر جائیں، پھر چاند کا نام قمر ہوتا ہے، 12ویں سے لے کے 16ویں رات تک کے چاند کا اکثر نام بدر ہوتا ہے، باقی حالات کا نام قمر ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا بدر ان راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے، ان راتوں میں چاند، تو کہتا ہے بل بدر فی شرف، کہنے لگا اگر شرف اور بلندی میں دیکھنا ہے تو اللہ کی قسم 14ویں رات کے چاند کو دیکھو۔ کہتا ہے جس طرح اتنی روشنی 14ویں کے چاند پہ نہیں ہوتی جتنی روشنی محمد رسول اللہ کے چہرے مقدس پہ ہوتی ہے، اتنی بلندی چاند کی کوئی نہیں جتنی بلندی محمد جوان کی ہے۔ کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم، کہنے لگا بڑے بڑے کریم لوگ دنیا میں آئے، بڑے بڑے کریم لوگ دنیا میں آئے، انہو لقول رسول، کیا ہے آگے؟ یہ قرآن میں کتنے مقام پہ یہ آئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ 2 مقام پہ، ایک مقام پہ رسول کریم سے مراد جبریل ہے، سورت قیامہ میں جو آتا ہے وہاں پہ اس سے مراد محمد رسول اللہ ہے۔ انہو لقول رسول کریم فما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، دوسرے مقام پہ تیسرے سپارے میں آتا ہے انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، اس سے مراد جبریل، دوسرے لقول رسول کریم سے مراد محمد کریم ہے۔ تو کہنے لگا کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم، کہتا ہے بڑے کریم دیکھے تو نے، اگر تم نے کرم میں دیکھنا ہے، اگر کوئی کرم میں بندہ دیکھنا ہے، والبحر فی کرم، کہتا ہے سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو، کہاں پہ؟ سمندر ایک کنارے پہ کھڑا ہے، تمہیں دوسرا کنارہ نظر آتا ہے؟ کیوں نہیں نظر آتا؟ کوئی نہیں دور ہے، تمہیں تمہاری آنکھوں سے ہو جیسے، کہتا ہے والبحر فی کرم، کہتا ہے جیسے سمندر کا دوسرا کنارہ کوئی نہیں، اللہ کی قسم ایسے محمد کے کرم کا بھی دوسرا کنارہ، والبحر فی کرم والدہر فی ہمم، کہنے لگا ساری دنیا کے پہاڑ مل جائے، اتنی مضبوطی پوری دنیا کے زمانے میں کوئی نہیں، زمانہ اتنا مضبوط کوئی نہیں جتنا اکیلا محمد رسول اللہ قوت اور شجاعت میں مضبوط ہے۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، اللہ امام پہ رحمت نازل کرے، اس نے تو کچھ 100 کے قریب اشعار پڑھ کے محمد کے حسن کو بیان کیا ہے، آخر میں کہنے لگا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، میرے کلمے ختم، میرے حروف ختم، میری جوانی ختم، میرے شباب ختم، میری قوت ختم، میرے علم ختم،
میرا ہی میزان ختم، میری فصاحت ختم، میری بلاغت ختم، میری طلاقت ختم، میری نبوت ختم ہو گئی، میری ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اللہ تیری عزت کی قسم ہے، میں محمد کی صفتوں میں سے ایک صفت کا بھی حق ادا کر سکا۔ کیوں؟ کہتا ہے موصوف محمد ہے، موصوف محمد ہے، جس کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ محمد ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید کہیں میں قریب لگ جاتا، لیکن یہ جس کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ محمد عربی ہے، اس کی صفتیں ختم ہو سکتی نہیں۔ کیوں؟ تمہیں اللہ خود لقب دی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عالمین کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میرا محمد جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے، جہاں تک میری نبوت ہے وہاں تک تیری نبوت ہے۔ ابھی میرے بعد کوئی الہ ہو سکتا، نہ مجھ سے پہلے کوئی الہ نہ بعد میں کوئی الہ، مجھ سے پہلے کوئی تھا بھی نہیں۔ انا الاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء والظاہر لیس فوقہ شیء والباطن لیس دونہ شیء۔ میرا پیغمبر جب تک میری ربوبیت ہے، جب تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ اب تیرے بعد کسی نبی کی ضرورت تو ہند آخر میں لفظ کیا بولتا ہے؟ شاگرد بڑے حیران ہیں، کہنے لگے او ابن ابی حاتم، اللہ کی قسم ہمیں تو ان کلمات کا حسن برداشت نہیں ہوتا۔ کہنے لگا ہمیں تو ان کلمات کا حسن برداشت نہیں ہوتا، ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ کلمات جن کلمات سے محمد کے حسن کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، ہمارا تو دل کرتا ہے ہم ان کلمات کو ہمیشہ اپنی آنکھوں میں سونے کے پانی سے لکھتے رہیں۔ کہتا ہے وہ کلمات جیسے کوئی کلمات نہیں جن کلمات سے محمد کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو ابن ابی حاتم کو کہنے لگے کیا تم نے وہ بندے دیکھے جن بندوں نے ڈائریکٹ محمد کو دیکھا؟ کہتا ہے کیا ان لوگوں کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے جنہوں نے ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ کہتا ہے ان کے مقام اور بلندی تک بھی کوئی پہنچ سکتا نہیں۔ لمبی باتیں، لیکن قرآن نے جو محمد کا حسن بیان کیا ہے اس حسن کا کوئی مقابلہ دنیا کے کلمات کر سکتے نہیں۔ اب قرآن نے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا معنی کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب دیکھ حالانکہ جملہ یوں ہونا چاہیے تھا، علماء جانتے ہیں یہاں پہ لام کو کیوں ذکر کیا، ہونا یوں چاہیے تھا وَرَفَعْنَا کا ذکرک، میرے نبی تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اب قرآن یہاں پہ لام کو داخل کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب دیکھ یہاں پہ دو ضمیر خطاب دو دفعہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَفَعْنَا کا ضمیر خطاب محمد کو ایک دفعہ، آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
پھر کا کو ذکر کیا، دو ضمیریں، ایک دام اور بلندی کی نسبت اللہ کریم نے برفانا اپنی طرف کی ہے۔ اب ذرا قرآن کی فصاحت اور دقت بلاغت کے اندر جا، ذرا معنی کیا نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں برفانا لک ذکرک، لام یہاں پہ فائدے کے لیے ہے، معنی کیا ہے؟ برفانا لک ذکرک، میرا پیغمبر تیرے ذکر کو میں اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا کہ جہاں تک زمین، اتنا بلند کروں گا کہ زمین کے رہنے والے سارے تیرے ذکر کے بارے میں بیان کرتے رہے۔ تیرا ذکر اتنا بلند کہ لاکھوں کروڑوں دنیا تیرا ذکر بیان کرتی رہے۔ مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، میرا محمد تیرے ذکر کی بلندی بھی پہنچ سکتے کیوں؟ پھر دوسرا معنی کیا ہے؟ برفانا لکا ذکرک، میں تیرا بھی ذکر بلند کروں گا، لکا ذکرک، جو تیرے پیچھے چلتے جائیں گے میں ان کا بھی تیری وجہ سے ذکر بلند کرتا جاؤں گا۔ معنی سمجھ آیا کہ نہیں؟ قرآن نے اسی لیے پھر دوسرے مقام پہ خود کیا کہا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا، یہاں پہ قرآن نے دقت بلاغت سے اشارہ دیا ہے، برفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر بھی بلند، میرا نبی جو تیرے پیچھے چلے گا اس کا ذکر بھی میں بلند کروں گا۔ ایک مثال چھوٹی سی، اتنا بلند بلال رضی اللہ عنہ زمین پہ چلتے ہیں، چلتے ہیں کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام معراج پہ اوپر آپ جب واپس آئے آپ نے کیا جملے فرمائے؟ واللہ سمعت خشخشتک عالک یا بلال، او بلال اللہ کی قسم میں نے آسمانوں پہ تیرے چلنے کے پاؤں کی آہٹ میں نے اوپر سنی ہے۔